اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گے، اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گے۔ جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہیں اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہ کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دو نبی کریم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو
لا الہ الا اللہ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ پھر آپ نبی کریم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے، اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے الحرم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماد پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماد پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ ہوگا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ موڑے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائے گی جو یہ کہے گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے شاگرد میں صلہ نے پوچھا جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا صلہ، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔